آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ایاز صادق صاحب کے بیان پر جو ہے وہ پروپاگیٹ کر رہی ہے، خود پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ انڈیا کے میڈیا کا جو موقف ہے اس موقف کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہے، اور یہ ایک ملک دشمنی ہے اور پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانے کی بات ہے، اور صرف مقصد ایک یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو یا پی ایم ایل این کو جو ہے وہ اس بیان کی وجہ سے جو ہے وہ پہلے انڈیا کے میڈیا سے منسوب کیا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ انڈیا سے منسوب کیا جائے، غداری کا جو ہے وہ الزام لگایا جائے، اور پھر اداروں سے متصادم کرایا جائے۔ اداروں کے ساتھ تصادم جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ریاست کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ یہ سازش کر رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی، یہ سازش کر رہا ہے اس وقت وزیر اعظم، یہ سازش کر رہی ہے اس وقت کیبنٹ کہ اداروں کو اپوزیشن کے ساتھ یا عوام کے ساتھ جو ہے وہ متصادم کیا جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو اس کا irreparable لاس ہوگا، اور اس سے جو ہے وہ ملک افراتفری اور انارکی کا شکار ہوگا۔ یہ صرف اپنے گھٹیا اقتدار اور گھٹیا انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے یہ اتنا گھنونا اور اتنا جو ہے یہ خطرناک جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے ٹائیگر فورس بنائی تھی، آپ شیر جوان فورس بنانے جا رہے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، شیر جوان فورس جو ہے، جو ہماری پہلے ایم ایس ایف تھی، جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، اسی کا یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک نیو ورژن ہے، اور اس میں جو کالج اور یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں ان کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی قومی رائے کا حصہ بنے، وہ بھی ایک جمہوری طریقے سے، ایک پرامن طریقے سے جو ہے وہ قومی رائے کا جو ہے وہ حصہ بنے، اور وہ جو ہے وہ اس قوم کا فیوچر ہے۔ تو اس لیے انہیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ووٹ کو عزت دو سے کیا مراد ہے۔ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو، عوام کے فیصلے کو تسلیم کرو، اس میں کیا بھلائی ہے، اور اس کے خلاف جو پراپاگیشن ہو رہی ہے، جو پراپیگنڈا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ نوجوان نسل کو کبھی ٹائیگر فورس کے نام پہ، کبھی کسی اور نام پہ جو ہے ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم نوجوانوں کو جو ہے وہ جمہوریت سے، جمہوری رائے سے اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے جو ہے ان کو روشناس کروائیں۔ یہ ہمارا بالکل پرامن پروگرام ہوگا، اور اس میں ہم اپنے جو نوجوان ہیں ان کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو اس جو ہے وہ سمت لائیں گے، اور اس میں قطعاً کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ٹائیگر فورس کے ذمے نہ لگائے۔ انہوں نے ٹائیگر فورس کو ٹاؤٹ فورس بنا دیا ہے، وہ اب ٹائیگر فورس نہیں ہے، وہ ٹاؤٹ فورس ہے۔ وہ جاتے ہیں دکانداروں کے پاس اور خواہ مخواہ جو ہے وہ فون نکال کے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی جو ہے وہ تصویر لے کے بھیجنے لگے ہیں اوپر، اور وہاں سے جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ سول حکام کو، پولیس کو جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں، اور وہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ اس وقت ایک ٹاؤٹ فورس کا جو ہے وہ روپ دھار چکی ہے۔ سر، ڈائلاگ کی آپ کی پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں کی طرف سے آیا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے اس ڈائلاگ کے اگینسٹ ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ڈفرینس آف اوپینین ود ان دا پارٹی جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیر از نو ڈفرینس آف اوپینین۔ میاں نواز شریف جو ہماری پارٹی کے قائد ہیں، ان کی رائے، ان کی پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہی پارٹی کی رائے ہے، اسی کے ساتھ پارٹی کی لیڈرشپ بھی اور عوام، ووٹر صاحب جو ہے وہ متفق ہیں۔ جو ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ اگر ووٹ کو کی عزت کی بات کرتے ہیں، وہ اگر عوامی رائے کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر وہ ایک دم ہے، اس کے اوپر ان کا اعتماد ہے۔ اب اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے کہ اداروں کی مداخلت جو ہے وہ ختم ہو، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، الیکشن کمیشن جو ہے وہ امپاور ہو، تو ان سارے معاملات کے لیے جو ہے آخر کسی نہ کسی جو ہے وہ سطح پہ لوگوں کو ٹیبل پہ تو بیٹھنا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے بہتر جگہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے اور پارلیمنٹ میں جو ہے اس ڈائلاگ کا آغاز کیا جائے
जिसे अदारा जाती डायलॉग का जो है वो नाम दिया जाता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस हों कि किस तरह से फ्री और फेयर इलेक्शन हो सकते हैं, किस तरह से इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जा सकता है, किस तरह से गैर सियासी मुदाखलत जो है वो उसको रोका जा सकता है। इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए, और अदारों की जो आइनी हदूद हैं उनके अगर उनको रीफ्रेम करना है या उनका तयन करना है या उनको जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो उनको जो है वो रीफ्रेम करना है, तो उसके ऊपर जो है वो हमेशा से PMLN का भी ये स्टांस रहा है। और जो फॉर्मर चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब हैं, उन्होंने भी जिस दिन वोट उठाया था उन्होंने भी ये बात की थी। तो ये एक मुस्बत बात है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ये नहीं चाहती। मौजूदा हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ नफ़रत और इंतकाम को आगे बढ़ाना चाहती है, और उस नफ़रत और इंतकाम को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त वज़ीर आज़म जो है उसकी नुमाइंदगी जो है उसके तर्जमान कर रहे हैं, जो सुबह दोपहर शाम रात जो है अपोजिशन को गाली गलौज करते हैं, अपोजिशन की लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात जो है वो बयान करते हैं, और वज़ीर आज़म जो है वो आके उनको शाबाश देता है। जो तर्जमान ज़्यादा घटिया से घटिया बकवास करता है अपोजिशन के ख़िलाफ़, उसे आगे वज़ीर आज़म जो है वो थपकी देता है और दूसरों को भी कहता है कि तुम भी जो है वो इसके रास्ते पे चलो। तो एक वज़ीर आज़म जो है अगर उसकी सोच ये है, उसका जो है वो तरीक़ाकार ये है, तो फिर ये मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है? वज़ीर आज़म को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से बात कर रहे थे।